فکر مندی اور غم سے نجات کی دعا۔ دعا نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، عاجز ہونے اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 6369۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ فکر مندی، غم اور حزن اور عجز اور کسل اور جبن اور بخل اور قرض اور اس سے نجات کے لیے اور لوگوں کے تسلط سے، یہ غم جو فکر مندی، اس سے نجات کی یہ دعا ہے۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ تو یہ اس کا حوالہ کیا ہے، یہ بھی ہم نے یاد رکھنا کہ صحیح بخاری شریف میں 6369۔ اسی طرح مشکلات کے حل کی دعا۔ مشکلات کے حل کے لیے ہماری مشکلات آ جاتی ہیں، بھئی پیپر میں مشکل آ جاتی ہے، یا کوئی زندگی میں تکلیف ہے اور دیگر ہے، رزق کے طریقے میں، بیماری میں کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی اور راستے میں، مسافر ہے تو سفر میں کوئی مشکلات، تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ مشکلات کے حل کی دعا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو اس کا حوالہ کیا ہے حسن؟ موارد الزمان 8 نمبر 72 نمبر حدیث ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اسی طرح قرضے سے نجات کی دعا۔ قرض سے نجات کی دعا یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیزوں سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3563۔ قرضے سے نجات کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرضہ کسی نے لیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے آسان کرے، ادا کرا دے، اور یہ مسائل حل ہو جائے۔ اسی طرح مشکلات کی دعا جو مانگی گئی ہے تو وہ دعا ہمیں سیکھنی چاہیے، یاد بھی کرنی چاہیے۔ تو مشکلات کے حل کی دعا اور قرضے سے نجات کی دعا یہ ہمیں اچھی طرح یاد کرنی چاہیے، اور یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔